बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको अपने चैनल सारेम कोचिंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, व्यूअर्स, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान प्री पार्टीशन इरा में आज का हमारा जो लेक्चर है वो कंपैरिजन बिटवीन जिनास 14 पॉइंट्स 1929 एंड नेहरू रिपोर्ट 1928 के हवाले से है। इस लेक्चर का जो पार्ट 1 था वो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने सिमिलरिटीज बयान की थी, सिमिलरिटीज को डिस्कस किया था कि जो आपके 14 पॉइंट्स है और नेहरू रिपोर्ट के अंदर कौन कौन सी बातें वो एक जैसी थी, एक जैसे पॉइंट्स थे दोनों के। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंसेस क्या थे, किन बातों के ऊपर इनकी डिसिमिलरिटीज थी। तो इम्पॉर्टेंट लेक्चर है, एंड तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज के टॉपिक पे आते हैं कि जो जिना ने 14 पॉइंट्स पेश किए थे, क्यों पेश किए थे, और नेहरू रिपोर्ट क्यों पेश की गई, कब पेश की गई, उसके ऊपर आते हैं। उसकी आज का जो हमारे टॉपिक है वो डिसिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के हवाले से है। तो सबसे पहले जो हमारे पास हेडिंग है वो है बैकग्राउंड। अगर हम दोनों की बैकग्राउंड की बात करें, जिना के 14 पॉइंट्स के और नेहरू रिपोर्ट की, तो दोनों के जो बैकग्राउंड हैं वो डिफरेंट है। हमारे पास दोनों के डिफरेंट बैकग्राउंड है। क्या मतलब? इसका मतलब है बैकग्राउंड की से जो मुराद है वो डिफरेंट क्यों है कि नेहरू रिपोर्ट जो थी, इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो जब साइमन कमीशन, मैं आपको पहले भी लेक्चर में बता चुका हूं कि जब साइमन कमीशन अपॉइंट होने जा रहा था 1919 के इंडियन कौंसिल एक्ट की उस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए कि वो 10 साल के बाद हिंदुस्तान जाकर एक कमीशन सर्वे करेगा, तो उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे लॉर्ड बिरकनहेड, उसने हिंदुस्तान की लीडरशिप को चैलेंज दिया था कि अगर आप लोग इस काबिल हैं तो अपने लिए खुद कोई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट लेके आए, कुछ जो है प्रोविजंस लेके आए। तो उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया गया इंडियन लीडरशिप की तरफ से, और उसके जवाब में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट लेके आए 1928 के अंदर। उसने ये चैलेंज किया था कि आप लोग इतने काबिल नहीं हैं, अगर आप लोग इतने काबिल हैं तो अपना कोई आइन लेके आए। तो ये नेहरू रिपोर्ट का बैकग्राउंड है कि उस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट, एक फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था। और जो 14 पॉइंट्स ऑफ जिना है, तो 14 पॉइंट्स का अगर हम बैकग्राउंड का जायजा लें, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो ये 14 पॉइंट्स जो थे ये नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन में जिना ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से पेश किए थे, प्रेजेंट किए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने कि जो नेहरू रिपोर्ट पेश की गई है उसमें मुस्लिम्स की डिमांड को इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। लिहाजा मुस्लिम क्या चाहते हैं, मुस्लिम ये चीज चाहते हैं, और जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, चाहे वो इंडियन की लीडरशिप बनाए या ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाए, उसमें मुस्लिम्स की जो डिमांड्स हैं, यही डिमांड्स हैं, इनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। तो ये जिना का 14 पॉइंट्स का बैकग्राउंड और नेहरू रिपोर्ट दोनों का बैकग्राउंड जो है वो डिफरेंट है आपके पास। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर पे। अगर हम आए तो दोनों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है वो थोड़ी सी डिफरेंस है। जो नेहरू रिपोर्ट है आपकी, जो नेहरू रिपोर्ट है, इसकी जो ये आपकी फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन थी, एक फुल फ्लैज कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आपके 14 पॉइंट्स हैं वो डिमांड्स थी। जो आपके 14 पॉइंट्स हैं वो क्या थे? वो सिर्फ आपकी डिमांड्स थी, और कायदे आजम ने कहा था कि इनको जो भी आइन बनाए उसके अंदर सिर्फ इनकॉर्पोरेट करना है। मुसलमान किसी भी आइन में इनको, किसी भी आइन के अंदर इनको इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ओनली डिमांड्स थी, या उसको हम कह सकते हैं कि प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी नेहरू रिपोर्ट के अंदर, वो उधर इनकॉर्पोरेट करवाने थे। तो अगर दोनों की कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर की बात की जाए तो नेहरू रिपोर्ट एक फुल फ्लेज कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट्स थे, एक कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट थी, और जो 14 पॉइंट्स हैं वो सिर्फ डिमांड्स या प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स थी जो वो किसी भी आइन के अंदर इनकॉर्पोरेट करवाना चाहते थे। नेक्स्ट अगर हम आए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर अगर हम आए तो दोनों जो थे वो डिमांड कर ले रहे थे फेडरल फॉर्म की। ठीक है, दोनों की डिमांड थी कि क्या होनी चाहिए? फेडरल फॉर्म होनी चाहिए। लेकिन एक बात जो डिफरेंट थी वो ये थी
کہ جو نہرو رپورٹ تھی وہ اسٹرانگ سینٹر کی بات کر رہی تھی. جو آپ کی نہرو رپورٹ ہے اس میں بات کی گئی اسٹرانگ سینٹر کی کہ آپ کا ہمارا جو ہم آئین بنانے جا رہے ہیں جو بھی ہو اس کے اندر سینٹر ہمارا اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو یہی ڈفرنس تھا فارم آف گورنمنٹ میں نہرو رپورٹ اور جناح کے 14 پوائنٹس کے اندر. اس کے بعد ہم نیچرل آف سینٹرل گورنمنٹ کی بات کریں اگر دونوں کے اندر، تو اس میں نہرو رپورٹ میں کیا کیا کہا گیا؟ اس میں کہا گیا نہرو رپورٹ کے اندر اسٹرانگ سینٹر کی بات کی گئی، جیسے ہم نے اوپر بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس اسٹرانگ سینٹر کی بات کی گئی. اسٹرانگ کے سینٹر ہمارا جو سینٹرل لیجسلیچر ہے وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے، اور جو ریزیڈیوری پارز ہیں وہ ویسٹڈ ان دا سینٹر. جتنے بھی آپ کی ریزیڈیوری پارز ہیں ریزیڈیوری وہ کیا ہونی چاہیے؟ سینٹر کے اندر ہونی چاہیے، ویسٹڈ ان سینٹر، اور سینٹر اسٹرانگ ہونا چاہیے. اور جو ہمارا 14 پوائنٹس ہیں جناح کی جو 14 پوائنٹس میں اس کے اندر بات کی گئی کہ ریزیڈیوری پاورز شوڈ بی ویسٹڈ ان پروونسز. ٹھیک ہے، جو ہمارا یہ ہے اس نے کہا تھا کہ جو آپ کی ہماری ریزیڈیوری پاورز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ پروونسز کے اندر، پروونس کو ویسٹڈ ہونی چاہیے، پروونسز کو یوز کرے. تو جو نیچر آف سینٹرل گورنمنٹ کا جو ڈیفرنس تھا وہ یہ تھا کہ نہرو رپورٹ میں اسٹرانگ سینٹر کی بات کی گئی اور ریزیڈیوری پاورز سینٹر کے اندر رکھنے کی بات کی گئی، لیکن جناح کے 14 پوائنٹس میں ریزیڈیوری پاورز پروونسز کے پاس رکھنے کی بات کی گئی. ٹھیک ہے، اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کوسچن آف مسلم ریپرزنٹیشن. کوسچن آف مسلم ریپرزنٹیشن کے اوپر اگر ہم بات کریں مسلم ریپرزنٹیشن کے اوپر، تو نہرو رپورٹ میں جو بات کی گئی تھی، نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا 1/4 آف دا مسلمز ریپرزنٹیشن ان سینٹر، کہ مسلمز کی 1/4 ریپرزنٹیشن ہوگی کہاں پہ؟ سینٹر کے اندر. ٹھیک ہے، مطلب کہ ہر چوتھے میں سے ایک بندہ، یہ مطلب ہے ہر چوتھا بندہ جو ہوگا، ہر چوتھا بندہ وہ کیا ہوگا؟ وہ مسلمز کا ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن جو 14 پوائنٹس میں بات کی گئی، 14 پوائنٹس میں قائد اعظم نے ڈیمانڈ کی یا مسلم کی ڈیمانڈ کی پریزنٹ کی کہ 1/3 ان سینٹر، کہ ہر تیسرا بندہ جو ہوگا وہ ہمارا ہوگا، وہ مسلم کا ہوگا. تو ریپرزنٹیشن میں مسلم ریپرزنٹیشن کے اندر دونوں کا ڈفرنس یہ ہے کہ نہرو رپورٹ میں 1/4 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل گورنمنٹ اور 14 پوائنٹس میں 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹرل گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو یہی ڈفرنس تھا. اس کے بعد اگر ہم مائنارٹی کی بات کریں، مائنارٹی رائٹس کی بات کریں، تو مائنارٹی رائٹس میں بھی دونوں کے اندر ڈفرنس تھا. نہرو رپورٹ گریٹ سگنیفیکینس آف پروٹیکشن آف مائنارٹیز، اس کے اندر 14 پوائنٹس کے اندر جو تھے، 14 پوائنٹس میں اس کو جو ہے 14 پوائنٹس میں قائد اعظم نے اس کو گریٹ سگنیفیکینس دی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ اس کو اہمیت دی گئی، اور پروٹیکشن آف مائنارٹیز رائٹس کی بات کی گئی، پروٹیکشن کی بات کی گئی. لیکن جو نہرو رپورٹ تھی اس نے اس کو کیا کیا؟ نہرو رپورٹ میں اس کو اگنور کیا گیا، نہرو رپورٹ میں ان کو اگنور کر دیا گیا، اس پہ کوئی خاص خاطر خواہ بات نہیں ہوئی، اس کو ان کو اگنور کیا گیا. نیکسٹ ہے ہمارے پاس میتھڈ آف الیکشن، جس پہ بہت زیادہ بحث چلی، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ روٹ پرابلم ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے 1909 کے ایکٹ میں مسلم کو رائٹ ملا تھا، پھر 1919 کے اندر میں بھی اس رائٹ کو رکھا گیا کہ یہ مینٹین رکھا گیا اس کو میتھڈ آف الیکشن. وہ سیپریٹ الیکٹوریٹ تھا کہ مسلمز کو ملا تھا سیپریٹ الیکٹوریٹ کا ایک فائدہ ملا تھا کہ آپ جو ہیں مسلمز جو ہیں وہ اپنا نمائندہ، اپنا ریپرزنٹیٹیو خود الیکٹ کر سکتے ہیں. ایک سیپریٹ الیکٹوریٹ کے تحت ایک الیکشن پروسیس دیا تھا، ایک میتھڈ دیا تھا انہوں نے برٹش گورنمنٹ میں. لیکن نہرو رپورٹ کے اندر، اور یہاں پہ بھی 14 پوائنٹس سے پہلے جب نہرو رپورٹ پیش کی گئی تو نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ آپ کیا یہاں مسلمز کو کیا ملنا چاہیے؟ جوائنٹ الیکٹوریٹ، یعنی کہ الیکشن پروسیس جو وہ جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے. جوائنٹ الیکٹوریٹ کی بات کی گئی نہرو رپورٹ کے اندر. لیکن مسلمز پھر اس نے کیا کیا؟ 14 پوائنٹس جب آئے جناح کے تو اس نے پھر کہا کہ نہیں، اس کو ہی رکھیں گے جو 1909 سے ہمیں جو ملا ہوا ہے، جو رائٹ ملا ہوا ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا، اس کو برقرار رہنا چاہیے، یہی ہمارا حق ہے. تو یہ چند ڈفرینسز تھیں نہرو رپورٹ اور قائد اعظم کے 14 پوائنٹس کے اندر. ایک بیک گراؤنڈ والی بات کی گئی کہ دونوں کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ تھا.
کہ ایک اس چیلنج کے انگینسٹ تھا اور دوسرا نہرو رپورٹ کے انگینسٹ ریئیکشن تھی. کانسٹیٹیوشنل نیچر کی بات کی گئی تو نہرو رپورٹ ایک فل فلیج کانسٹیٹیوشن ڈاکومنٹ تھے, لیکن 14 پوائنٹ صرف اونلی پروپوزڈ امینڈمنٹس یا ڈیمانڈس تھیں. فارم آف گورنمنٹ کی بات کریں تو دونوں فیڈرل فارم کی بات کر رہے تھے, لیکن جو 14 پوائنٹس تھے وہ اسٹرانگ پروونس اور جو نہرو رپورٹ تھی اسٹرانگ سینٹر کی بات کر رہی تھی. نیچرل آف سینٹرل گورنمنٹ پہ آئے تو نہرو پھر وہی بات آ گئی, اسٹرانگ سینٹر ریزیڈیوری پاورز ان سینٹر, اور 14 پوائنٹس میں کہہ رہے تھے کہ ریزیڈیوری پاورز جو ہیں وہ پروونسز کے پاس ہونے چاہیے. جب مسلم ریپرزنٹیشن کی بات کی گئی تو نہرو رپورٹ میں 1/4 ریپرزنٹیشن آف مسلم ان سینٹر, لیکن 14 پوائنٹس میں 1/3 ریپرزنٹیشن ان سینٹر کی بات کی گئی. مائنارٹی رائٹس پہ 14 پوائنٹس نے ایک گریٹ سگنیفیکنس دیا اس کو, اس کی پروٹیکشن کی بات کی, لیکن نہرو رپورٹ میں اس کو خاطر خواہ حیثیت نہ ملی اور اس کو اگنور کیا گیا. میتھڈ آف الیکشن مسلمان نہرو رپورٹ میں کہا گیا کہ سیپریٹ الیکٹوریٹ کو ختم کر کے جوائنٹ الیکٹوریٹ ہونا چاہیے, لیکن نہرو رپورٹ نے کہا کہ ہمیں جو رائٹ ملا ہوا ہے سیپریٹ الیکٹوریٹ کا وہی برقرار رکھا جائے گا. تو ایک آج کا امپورٹنٹ لیکچر ہم نے ڈسکس کیا پری پارٹیشن ایرا کا. تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی ڈفرینسز, سملرٹیز اور ڈفرینسز بٹوین نہرو رپورٹ اینڈ جیناس 14 پوائنٹس. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت. تھینک یو ویری مچ.